بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. مومنین کرام، انتہائی خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جو اعتقادی طور پر اور فکری طور پر نظریاتی طور پر حقیقی معنوں میں آل محمد کے ماننے والے ہیں اور ان کی امامت اور ان کی ولایت کے قائل ہیں، اور عملی طور پر سیرت اور عمل کی دنیا میں 100% اگر نہ ہو سکے کم از کم وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آل محمد کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی ارشادات اور ان کی تعلیمات کو اپنی پوری زندگی میں ان کو بجا لایا جائے. اور انہی لوگوں کے لیے جو حقیقی معنوں میں آل محمد کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جن کی دلوں میں آل محمد کی امامت ہے، محبت ہے، معرفت ہے، ولایت ہے، ان لوگوں کے لیے زبان امامت اور زبان ولایت اور زبان رسالت میں سرور کائنات نے ان کے لیے بہت ساری بشارتیں دی ہے اور ان کی بڑی فضیلتیں اور بہت بڑی منزلتیں ان کو بیان کیا گیا ہے. کل کی مجلس میں کچھ بشارتیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی کہ جو آل محمد کے ماننے والوں کے لیے ہے، آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے جو پیغمبر نے خوشخبریاں دی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی روایات کی روشنی میں کچھ اہم بشارتیں اور خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو حقیقی معنوں میں آل محمد کے پیروکار ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. تفسیر کشاف میں آئے مودت کے ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت علامہ مجلسی نے بھی بحار الانوار میں اس روایت کو تحریر فرمایا ہے. بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 111 پر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور عرض کیا کہ تفسیر کشاف میں جناب زمخشری نے اس روایت کو تفسیر کشاف آئے مودت کے ذیل میں اس روایت کو تحریر کیا ہے. اس روایت میں سرور کائنات نے، ختمی مرتبت نے، جو حقیقی معنوں میں آل محمد کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں اور کردار اور عمل کے ذریعے سے واقعاً ان کو پیروکار ہے، ان کے لیے پیغمبر نے 10 بشارتیں اس روایت میں بیان کیا ہے. اب آئیے پہلے اس روایت کو پڑھتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے 10 بشارتیں اور 10 خوشخبریاں بیان فرمایا ہے.
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے بشارت دیتے ہوئے، خوشخبری سناتے ہوئے اور ان کی مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آل محمد کی محبت میں جو بھی انسان مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے اور شہید دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یعنی اتنی عظیم خوشخبری پیغمبر نے دی ہے حقیقی محبین آل محمد کے لیے، وہ جس حالت میں دنیا کی کسی کونے میں بھی مرے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے اور اس کی موت کو شہادت کی موت جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ اور یہ خود سرور کائنات نے آل محمد کے ماننے والوں کو یہ بشارت دی، ان کی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے، ان کا جو درجہ ہے وہ شہید کا درجہ اور مقام ہے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی معرفت پر، محبت پر، ولایت پہ مرے وہ شہید مرتا ہے، اور یہ محبت ان کی موت کو شہادت بنا دیتی ہے۔ یہ سب سے پہلی بشارت کہ آل محمد کی محبت میں مرنے والا وہ شہید مرتا ہے اور خدا ان کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ دوسری بشارت پیغمبر نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جائے، ان کی محبت میں اسے موت آ جائے، مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، باخبر کیا ہے۔ یہ الا کا جو لفظ ہے وہ کسی مہم خبر کو دینے کے لیے، کوئی اہم بات کرنے کے لیے اور اسے آگاہ اور باخبر کرنے کے لیے لفظ الا کو لایا جاتا ہے۔ یہاں کئی مرتبہ اس لفظ کو تکرار کیا ہے پیغمبر نے، الا آگاہ رہو اے مسلمانوں، آل محمد کی جو محبت کا فائدہ ہے، اس کی جو بشارت ہے، اس خوشخبری، اس سے آگاہ رہو۔ جو آل محمد کی محبت میں مرے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ مغفرت یافتہ ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ دنیا سے جاتا ہے پہلے خدا کی مغفرت ملتی ہے، خدا اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جب گناہ بخشے گئے، مغفرت یافتہ ہوئے، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یعنی آل محمد کی محبت کے صدقے میں اگرچہ بندہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے۔ یہ دوسری بشارت ہے۔ فرمایا الا من مات علی حب آل محمد، آگاہ رہو اے مسلمانوں، جو آل محمد کی محبت میں مرے، محبت میں دنیا سے چلا جائے، مات مغفورا، وہ مغفرت یافتہ ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے، خدا اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا پہلی بشارت شہادت کی ہے، دوسری جو بشارت ہے وہ مغفرت کی ہے۔ تیسری بشارت فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، آگاہ رہو اے مسلمانوں، جو آل محمد کی محبت پہ مرے، محبت کو لے کے دنیا سے چلا جائے، وہ توبے کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو توبہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ توبہ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یعنی خدا اس کو توبے کا توفیق دیتا ہے، اور وہ اپنی گناہوں کو بارگاہ الہی میں معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آل محمد کی طفیل ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا توبہ کر کے دنیا سے جانے کی توفیق اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو حقیقی معنوں میں آل محمد کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، ان کو خدا توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ تیسری جو ہے وہ بشارت۔ چوتھی بشارت فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، آگاہ رہو اے مسلمانوں، جو آل محمد کی محبت میں مرے، ان کی محبت کو دنیا سے لے کے چلے جائے، وہ شخص ایمان کو دنیا سے لے کے جاتا ہے، اپنے ساتھ ایمان ہمراہ لے کے جاتا ہے، وہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یعنی ایمان کی حالت میں اسے موت آتی ہے، اور جب مر رہا ہوگا تو ایمان کی کمال کے درجے پر، ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ مومن مرتا ہے۔ پانچویں جو بشارت اور خوشخبری ہے آل محمد کے محبین کے لیے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، فرمایا پانچویں خوشخبری آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت اور عزرائیل اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو روح قبض کرنے سے پہلے یہ فرشتہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور جب وہ جنت کی خوشخبری اس کو مل گئی، جب بہت خوشحال ہوا، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔
لہٰذا آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ بشارت ہے، پہلے انہیں جنت کی خبر دی جاتی ہے، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ جب جنت کی خوشخبری اس کو مل گئی کہ اللہ نے تیرا مقام جنت میں بنایا ہے، انبیاء اور اولیاء کے ساتھ تیرا مقام ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چھٹی بشارت جو اس روایت میں آیا ہے، ثم منکر و نکیر، نہ تنہا ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، بلکہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں ہر انسان کے قبر میں منکر و نکیر آتا ہے اور اس کو خدا کی توحید کے بارے میں پوچھتا ہے، پیغمبر کی نبوت کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس کے عقائد کے بارے میں۔ سألاک اذا آتاک الملکان المقربان وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن قبلتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی۔ تلقین میں یہی سکھایا جاتا ہے، جب کسی مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو تلقین اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اے مرنے والے فلان ابن فلان جاگو اور ہوشیار ہو جاؤ، تجھے قبر میں رکھا گیا ہے، اب منکر و نکیر آنے والا ہے، تجھے تیرے پروردگار کے بارے میں پوچھیں گے اور تیرے قبلے کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، عقائد کے بارے میں پوچھیں گے۔ گھبرانا نہیں، خدا کے بارے میں پوچھے تو کہنا اللہ جل جلالہ ربی، وہ عظیم ہستی جو جلالت اور عظمتوں کے مالک ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ اور جب پیغمبر کے بارے میں پوچھے تو بولنا رحمت للعالمین، سرور کائنات میرا نبی ہے۔ اور جب امام کے بارے میں پوچھے تو بولنا امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، تا 12 امام، حضرت امام زمانہ تک ان کا نام لیا گیا ہے کہ یہ میرے ائمہ ہیں، یہ میرے پیشوا ہے۔ اور جب کتاب کے بارے میں پوچھے تو اس وقت کہنا قرآن میری کتاب ہے اور خانہ کعبہ جو ہے وہ میرا قبلہ ہے، تو اس کو عقائد کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ملک الموت کی بشارت کے بعد پھر قبر میں منکر و نکیر آتا ہے۔ منکر و نکیر آ کر اس سے سوال کرنے کے بجائے اس شخص کو کہتا ہے تو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، تو نے اپنی پوری زندگی آل محمد کی اطاعت میں، ان کی محبت میں گزاری ہے۔ خدا نے مجھے تجھے بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے، تجھے ڈرانے کے لیے، تجھے عذاب اور عقاب کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ مجھے پروردگار کی جانب سے یہ حکم ہے، مہمان آیا ہے، آل محمد کے ماننے والا اور آل محمد کے عاشق انسان آیا ہے، اسے جنت کی بشارت دے دو، اسے میری رحمتوں کی، مغفرت کی خوشخبری دے دو۔ لہٰذا چھٹی بشارت یہ ہے کہ جب مومن کو جنت میں اتارا جاتا ہے تو منکر و نکیر آ کر اس سے سوال کرنے کے بجائے اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس کو جنت کی خبر دیتے ہیں۔ ساتویں بشارت جو اس روایت میں آیا ہے، من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ یہ واقعاً عظیم بشارت ہے اہل معرفت کے لیے، یہی روایت کافی ہے۔ وہ لوگ جو واقعاً آل محمد کے پیروکار ہے، محب ہے، عاشق ہے، کس قدر عظمت ہے، کس قدر مقام اور منزلت ہے ان کے لیے کہ قدم بے قدم ان کے لیے خوشخبری مل رہی ہے اور انہیں بشارت جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ساتویں بشارت یہ ہے، جب اس کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے اور دنیا سے اس کے عزیز و اقارب قبر میں چھوڑ کر اس پر مٹی ڈال کر چلے آتے ہیں، اس مومن کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اس طرح سجایا جاتا ہے، اس طرح اس کو آراستہ اور خوبصورت بنایا جاتا ہے جس طریقے سے ایک دلہن کو سجائی جاتی ہے، اس کو خوبصورت بنائی جاتی ہے، پھر اس کو انتہائی آراستہ اور زیبائی اور انتہائی خوبصورت بنا کر دلہے کے گھر پہ جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں اتنی کبھی بناؤ سنگار اور اتنی خوبصورت نہیں ہو گئی ہو جس دن وہ دلہن بنی ہے، اس دن اس کی سجاوٹ اور اس کی زیبائی اور زینت کی انتہا ہے۔ تو جس طریقے سے اہل دنیا دلہن کو سجاتی ہے اور اسے انتہائی زیبا
اور انتہائی خوبصورت کر کے شوہر کے گھر جو ہے وہ اہل دنیا لے کے جاتے ہیں، اسی طریقے سے مومن کو فرشتے سجاتے ہیں، مومن اس کو لباس فاخرہ پہناتے ہیں اور اس کی تمام آراستگی اور اس کو انتہائی زیبا اور خوبصورت بنا کے اس مومن کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جس طرح دلہن کو دولہے کے گھر پر انتہائی زیبائی اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجا کے اور زینت دے کے لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے مومن کو بہت زیادہ آراستہ اور زیبا کر کے آراستہ کر کے جنت کی طرف جو اس کو لے جایا جاتا ہے۔ 8ویں بشارت جو اس روایت میں پیغمبر نے فرمایا ہے، الا من مات علی حب آل محمد جعلہ اللہ زوار قبرہ ملائکۃ الرحمہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ملائکہ رحمہ، خدا کی مقرب فرشتوں کے لیے ایک عظیم عبادت اور زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس قبر پر اس مومن کی زیارت کرنے کے لیے، اس کی دیدار کرنے کے لیے۔ اس کا قبر ملائکہ رحمت کے لیے ایک عظیم ذریعہ بن جاتا ہے۔ ملائکہ آ کر اس جگہ پر جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، یعنی مومن کی قبر ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ ہے، ان کی جو ہے نا وہ عبادت گاہ ہے۔ 9ویں بشارت جو پیغمبر نے فرمایا، الا من مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعۃ، وہ شخص جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ دین کے ساتھ مرتا ہے، وہ عقیدے کے ساتھ مرتا ہے، وہ شریعت پر مرتا ہے، وہ سنت پر مرتا ہے، وہ دین کی عقیدہ اور دین کے اوپر ایمان رکھ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہے اور گناہ کر کے معصیت کر کے مزید ان کا عقیدہ جو ہے کمزور ہو چکا ہے۔ یہ لوگ جب مرتے ہیں تو ان کا عقیدہ چھن جاتا ہے، وہ دین پر اس کو موت نہیں آتی، معاذ اللہ کفر پہ مرتے ہیں اور یہودیت پر مسیحیت پر اسے موت آتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ان کے مقابل میں وہ شخص جو حقیقی معنی میں آل محمد کا محب ہوگا، وہ دین پر اسے موت آتی ہے، وہ شریعت پر اس کو موت آتی ہے، اور خاص طور پر میری سنت پر، میری شریعت پر اس کو موت آتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے خدا اس کو عظیم مقام اور منزلت دیتا ہے، اس لیے کہ تو نے دین پر عمل کیا اور اسی دین پر، اسی عقیدے پر تجھے موت آئی۔ فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعۃ، وہ سنت پر، شریعت پر اسے موت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی وجہ سے عظیم مقام اور درجہ عطا کرتا ہے۔ 10ویں جو بشارت ہے، پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو آل محمد کی محبت پہ مرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے، اپنی کرامتوں سے اور اپنی عنایات سے اس کو نوازتا ہے۔ وہ عظیم خدا کے رحمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، خدا اس پر رحمت کرتا ہے، عنایت کرتا ہے، کرامت کرتا ہے، اور اس کی جو بھی خواہش ہو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں وہ شخص جو بغض آل محمد پر جسے موت آ جائے اور آل محمد کی عداوت میں جو مر جائے، اس شخص کے لیے خدا کی رحمتیں نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ خدا کی رحمتوں سے مایوس ہوتا ہے۔ اور اسی روایت کے ذیل میں آیا ہے جب وہ مر رہا ہوگا اس کی پیشانی پر یہ تحریر موجود ہوگی کہ یہ شخص خدا کے رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی جنت سے مایوس ہے، اور یہ خدا کی لعنت کے مستحق ہے، رحمت سے یہ شخص جو ہے نا وہ دور ہے۔ لہٰذا جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے اسے رحمت کی بشارت دی جاتی ہے، خدا کی لطف اور کرامت اور عطا اور عنایات کی بشارت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آل محمد کی عداوت پر اسے موت آئے تو اسے غضب کی خبر دی جاتی ہے، اسے عذاب اور اسے عقاب کی خبر دی جاتی ہے۔ آخری الفاظ توجہ فرمائیں، الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے اور آل محمد کی عداوت اور بغض سے انہیں خبردار کرتے ہوئے اور انہیں منع کرتے ہوئے اس کی برے آثار و برے نتائج سے اسے آگاہ کرتے فرمایا، آگاہ رہو اے مسلمانوں، من مات علی بغض آل محمد، وہ شخص جسے موت آئے آل محمد کی عداوت اور بغض کے اوپر، اگر عداوت پر اگر موت آئے تو اس کی حالت یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے، جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اس کی پیشانی کے اوپر یہ تحریر موجود ہے، یہ شخص خدا کے رحمت سے مایوس ہے، یہ خدا کے رحمت سے، خدا کی مغفرت سے دور ہے۔
الا من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ اس روایت میں جو آخری بشارت دی گئی ہے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے، پیغمبر نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ اس کے مقابل میں وہ جو آل محمد کی عداوت میں مرتا ہے، دشمنی کو لے کے دنیا سے جا رہا ہے، اس شخص کے لیے جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو سے بھی یہ محروم رہے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وعجل فرجہم۔ فرمایا الا من مات علی بغض آل محمد، آگاہ رہو اے مسلمانوں جو آل محمد کی بغض اور عداوت پر مریں، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اسے خوشبو بھی سونگھنا نصیب نہیں ہوگی اس شخص کے لیے جو آل محمد کی عداوت پر مرے۔ یہ بشارتیں جو 10 بشارتیں ہیں اور آخری لفظ کو لے کر 11 بشارتیں بنتی ہے، جو اس روایت میں پیغمبر نے آل محمد کے محبین اور ان کے ماننے والوں کے لیے بیان فرمایا۔ ایک اور روایت ہے جس کو جناب شیخ مفید نے ان کی بہترین اور مشہور کتاب اعمالی شیخ مفید صفحہ نمبر 7 پر تحریر فرمایا ہے، پیغمبر نے 2 چیزوں کی بشارت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو آل محمد کی محبت کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اس محبت کو بڑھاتے ہیں اور اس محبت کو اس طریقے سے وسعت دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور اسی محبت کو دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں، دنیا والوں کو آل محمد کی محبت کی دعوت دیتے ہیں، مجالس عزا برگزار کرتے ہیں، آل محمد کی فضائل بیان کرتے ہیں، آل محمد کی مناقب بیان کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی نہ تنہا خود اپنی دل میں آل محمد کی محبت اور ولایت ہے، بلکہ دوسروں کی دلوں کو بھی آل محمد کی امامت اور محبت سے روشن کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اس شخص کے لیے دو چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ایک، اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہے، میری شفاعت واجب ہے، یعنی اس انسان کے لیے میری شفاعت کی بشارت ہے جو حقیقی معنوں میں آل محمد کی محب ہے اور ان کی محبت اور ولایت میں دنیا سے جانے والا ہے۔ دوسری بشارت جو اس روایت میں آیا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ ہم آل محمد کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہوں گے۔ اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزموا مودتنا اہل البیت فإنہ من لقی اللہ وہو یحبنا دخل الجنة بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفتنا۔ پیغمبر نے قسم کے ساتھ فرمایا، سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اس بات کی تاکید فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت، ہم آل محمد کی محبت کو لازمی قرار دے دو، ضروری قرار دے دو، اپنی دل میں حب آل محمد کو بٹھاؤ، امامت آل محمد کو بٹھاؤ، یہی تمہاری نجات اور تمہاری مغفرت کا وسیلہ ہے۔ فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، ہم آل محمد کی مودت اور محبت کو اپنے لیے ضروری اور لازمی قرار دے دو۔ پھر اس کا اثر بیان کیا، اس کا نتیجہ بیان کیا۔ وہ شخص جو آل محمد کی محبت کو لے کر بارگاہ الہی میں آئے، حب آل محمد، ولایت آل محمد، معرفت آل محمد کو لے کر اگر وہ بارگاہ الہی میں آتا ہے، یقیناً نجات یافتہ ہے، یقیناً اہل جنت ہے۔ ہم آل محمد کی شفاعت اس شخص کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ، وہ شخص جو خدا سے ملاقات کرے، بارگاہ الہی میں آئے، وَهُوَ يُحِبُّنَا، اس حالت میں کہ وہ ہم آل محمد سے محبت کرنے والا ہے، آل محمد کی معرفت رکھنے والا ہے، دخل الجنہ، یقیناً یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بشفاعتنا، ہم آل محمد کی شفاعت کے ذریعے سے۔ پیغمبر نے فرمایا میری شفاعت کی وجہ سے، میری اولاد اور میرے اوصیاء کی شفاعت کی وجہ سے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات حق کی جس کی قبضے قدرت میں مجھ رسول اللہ کی جان ہے، کسی بھی انسان کو اس کی عبادت، اس کا عمل اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس کی عبادت
جب تک کہ اس کی دل میں ہم آل محمد کی معرفت نہ ہو۔ اگر معرفت کے ساتھ ساتھ اس نے عبادت کی ہے، اطاعت کی ہے، عمل اور نیکیاں انجام دی ہے، تو یہ اس کے لیے درجات کا سبب ہے، اس کی بلندی کے سبب ہے۔ لیکن اگر اس کی دل میں آل محمد کی معرفت نہ ہو، آل محمد کی محبت نہ ہو، آل محمد کی ولایت نہ ہو، اس کی عبادت اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے، اس کی عبادت اور اعمال اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے اگر اس کی دل میں آل محمد کی محبت اور معرفت نہ ہو۔ دیکھیں میں اس روایت کو ترجمہ کرتا ہوں، صریح لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات حق کی، اس پروردگار کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ رسول اللہ کی جان ہے، لا ينفع عبدا، کسی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیا چیز؟ بعملہ، اس کا جو عمل ہے، اس کا جو عبادت ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا بمعرفتنا، مگر ہم آل محمد کی معرفت کے ذریعے سے۔ لہذا معرفت کے ساتھ اگر اس نے عبادت کی ہے تو یہ عبادت اس کے لیے باعث نجات ہے، اس کے لیے باعث جنت ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس آل محمد کی محبت اور معرفت نہ ہو تو یہ عبادتیں اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے مومنین کرام، ہمارے لیے دو چیزیں اساسی ہے، دو چیزیں بنیادی ہے، ایک آل محمد کی معرفت، محبت اور ولایت، یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آل محمد کی اطاعت اور آل محمد کی پیروی، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عبادت کرے، بندگی کرے اور اپنی واجبات اور اپنے فرائض کو بجا لائے۔ اس صورت میں یقیناً انسان جنتی ہے اور وہ اس کا مقام جنت ہے۔ لیکن فرض کرتے ہیں صرف محبت ہے، محبت کا ادعا کرتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، کسی واجب کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کی محبت جھوٹی ہے۔ یہ صرف اپنی زبانی طور پر ادعائے محبت کرتا ہے، اس کے عمل میں کوئی ثبوت نہیں ہے، عمل میں کوئی تصدیق نہیں ہے۔ وہ واقعی محب ہے جو اپنی کردار سے ثبوت پیش کرتا ہے، نماز پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ میں آل محمد کی واقعی پیروکار ہوں، جس طرح انہوں نے نماز کو اہمیت دی ہے۔ اور سید الشہداء خامس آل ابا نے تیروں کے مصلے پر وہ سجدہ شکرانہ نہ بھولے گا زمانہ، حسین ابن علی نے کربلا میں وہ نماز ادا کی۔ جب نماز کا وقت آیا تو مولا کے چاہنے والے جناب عبداللہ سعیدی نے مولا سے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، میری دل کی تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ ہم زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں پڑھ کے دنیا سے چلا جائے۔ تو مولا نے اس کو دعا دی، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اے عبداللہ سعیدی، خود تو نے مجھے نماز کی یاد دلائی، خدا تجھے نمازیوں کے ساتھ محشور کرے اور مصلین میں تمہیں خدا قرار دے دیں۔ پھر فرمایا صف نماز بچھائی جائے، ہم اپنی زندگی کی آخری نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے تمام نمازوں کو پوری زندگی میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، مسلمانوں کو، مومنین کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے، جماعت کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے حسین نے تیروں کے مصلے پر صف نماز بچھا دی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب صف نماز بچھائی گئی تو مولا کے صحابی، مولا کے چاہنے والے شہدائے کربلا امام حسین کی جان کی حفاظت کے لیے مولا کے لیے سپر بن کے امام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جب دشمن کو پتہ چلا کہ حسین نماز ادا کر رہے ہیں اور حسین کے اصحاب نماز ادا کر رہے ہیں، لعینوں نے حکم دیا جتنا ہو سکتا ہے تیروں کی بارش برسایا جائے اور نیزوں کی اور تیروں کو جو ہے نا حسین ابن علی کی طرف جو ہے وہ بارشوں کی طرف برسایا جائے۔ ان لعینوں کے حکم پر حسین ابن علی جب نماز شروع کی تو مسلسل بارشوں کی طرح تیر اور نیزے برسنے لگے، مسلسل تیر آنے لگے۔ مولا کے صحابیوں نے اپنے سینے پر وہ تیر لیتے رہے اور زخم کھاتے رہے اور تیر حسین کے صحابیوں کے سینوں پر چپتے رہے، لیکن حسین نے اپنی 2 رکعت نماز سے خوف ادا کی، دیگر صحابیوں نے نماز ادا کی۔ جب امام حسین کی نماز ختم ہوئی، دیکھا کہ جناب عبداللہ سعیدی گر چکے ہیں اور آخری لمحہ ہے، اس کی روح قبض ہو رہی ہے۔ اتنے میں جناب عبداللہ سعیدی نے امام کے قدموں میں گر کر یہ جملہ کہا، یا ابن رسول اللہ هل اوفیت، اے فرزند رسول، میں نے آپ کے ساتھ وفا کی، کیا آپ مجھ سے راضی و خوش ہیں؟ مولا نے فرمایا لقد اوفیت
وقرا جد رسول اللہ السلام، تو نے مجھ سے وفا کی اور میرے جد رسول اللہ کی خدمت میں تم جا رہے ہو، لیکن بتا میرے ایک پیغام لیتے ہوئے جانا، تم تو جنت میں وارث ہو رہے ہو، میرے نانا کی خدمت میں پہنچ رہے ہو، جب نانا کی خدمت میں پہنچ جائے تو میرا پیغام پہنچانا کہ حسین نرغِ اعداء میں گر چکے ہیں، یقیناً یہ پیغام بھی پہنچانا کہ حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، حسین کے بچے الاتش کی صدائیں دے رہے ہیں، میرے نانا کو کہنا اب چند لمحے بعد حسین بھی شہید ہونے والے ہیں، اس کا سر نوکے نیزے پہ بلند ہونے والے ہیں، نانا سے کہنا آل حرم اسیر ہونے والے ہیں، اور میرے نانا کو کہنا کہ حسین انتہائی مظلومانہ غریبانہ دشت کربلا میں شہید ہونے والا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تیری عزت و جلالت و قدرت و کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت کا واسطہ، ان کی امامت اور ولایت کا واسطہ، ہمیں حقیقی معنوں میں آل محمد کی محب، آل محمد کے عاشق اور ان کی پیروی کرتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے دلوں میں آل محمد کی معرفت کا نور اور تیری معرفت اور تیری عبادت اور بندگی کا نور ہمارے دلوں میں عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.